یہ مولوی صاحب کو سن لے، یہ اسی فرقے کے شیعہ فرقے سے، نام ہے عاقب رضا زاہدی، پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ذرا سنیے کیا کہتے ہیں. سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائقہ بناتا تھا کہ پورا بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. ابو طالب کہتے میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہا. ابو طالب کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا. یہ سوچ کر دیدی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں. ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا. کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. سکتے توزہ مجھے احتیہ مسجد کے اس ممبر کی حکمت کی قسم. پادری نے بچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا. جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا. ابو طالب نے کہا بتانا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا. پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہے. آپ کے کچھ سمجھ میں آئی بات؟ 13 رجب وہ تاریخ ہے جس دن مولا کائنات حضرت مولا علی دنیا میں تشریف. ہم مولا اس معنی میں نہیں کہتے کہ جو اللہ کو بھی مولا کہا گیا قرآن. مولا ہم اپنے آقا کے معنی میں، مددگار کے معنی میں کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس تیکھی نہ نظر کوئی ڈالے، تیکھی نہ نظر کوئی ڈالے، ہم لوگ ہیں رضا والے. دین کی خدمت لیں اور ان کی دنیا بھی بہتر بنائیں، ان کی آخرت کو بھی بہتر بنائیں. 12:30 تقریباً بج گئے ہیں اور سرد راتیں ہیں. سرد راتوں میں، ٹھنڈی کی راتوں میں 12:30 بھی بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں. اب یہ میرا آخری خطاب ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر اختتام ہوگا صلاۃ والسلام پر. چند ضروری باتیں عرض کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. اس سے قبل ہمارے خطیب اہل سنت نے اسلام معاشرہ کے حوالے سے، والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی. اس سے پہلے بھی کچھ خطابات ہوئے اور تقریباً سبھی خطابات اسلام معاشرہ پر مبنی تھے. کیونکہ مجھے موضوع جو ہے اصلاح عقائد کے حوالے سے دیا گیا ہے، لہذا جو حکم ہے اس کی تعمیل میں مجھے اسی پر گفتگو کرنی ہے. تمہید کو میں اب بہت زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع پر آؤں گا، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے. کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ باتیں بیان کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زوج مطہرہ ہے، ہماری ہم مومنوں کی ماں. ان سے ایک حدیث آتی ہے کتب احادیث میں، جس کے الفاظ یہ ہے کہ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کا یہ ہمیشہ کا عمل تھا کہ اذا صلی الصبح حین یصلی، کہ آپ اس وقت یہ جملے کہتے کہ جب آپ صبح کی نماز پڑھ چکے ہوتے اور صبح کی نماز کا آپ سلام پھیرتے تو اس کے بعد یہ الفاظ آپ دعا کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے. اور یہاں لفظ کانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول، استمراری جملہ ہے کانا. اس پر آپ پابند تھے اور ہر فجر کی نماز، صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد جب آپ سلام پھیرتے
اور سلام پھیرنے کے بعد جب آپ دعا فرماتے تو یہ دعا آپ بالخصوص طور پر یہ دعا ضرور آپ کرتے تھے، اور ہمیشہ کا یہ آپ کا عمل تھا، اور دعا یہ ہوتی تھی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ تین الفاظ ہیں اس دعا میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ترجمہ بتاؤں پہلے حوالے بھی سن لیں، اس کو بہت سارے محدثین نے لکھا۔ اس وقت میرے پاس تقریباً 10 کتابوں کے حوالے ہیں، میں چند کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ابن ماجہ نے اس کو اپنے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا، کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 925۔ اس کو امام نسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ حدیث نمبر 9850 پر، امام عبدالرزاق نے اپنی المصنف میں حدیث نمبر 3191 پر، امام ابن ابی شیبہ نے جو امام بخاری وغیرہ کے استاد ہیں ان کی کتاب المصنف حدیث نمبر 29875، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 26521، اور بھی بہت سارے محدثین نے جیسے امام ابی یعلا نے مسند الابی یعلا کے اندر، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام ابن عبد البر نے الجامع جامع بیان العلم و فضلہ، اور بھی بہت سارے محدثین نے تقریباً دعاؤں کے تعلق سے جتنے بھی محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا، اس دعا کا اس حدیث کا ذکر ضرور۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہر صبح کی نماز کے بعد اپنی دعا میں 3 جملے عرض کرتے رب کی بات۔ پہلا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے نفع بخش علم طلب کرتا ہوں۔ کون سا علم مانگتا ہوں؟ نفع بخش، فائدہ پہنچانے والا، نفع دینے والا۔ ورزقا طیبا، اور میں پاکیزہ رزق تجھ سے مانگتا ہوں، رزق حلال۔ اب تیسرا پھر آپ جملہ فرماتے وہ عملا متقبلا، اور اپنے اعمال کی مقبولیت کی میں دعا کرتا ہوں، جو بھی میں عمل کرتا ہوں پروردگار تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ ہم غلاموں کی تعلیم کے لیے، ورنہ ہر نبی کا ہر عمل قابل قبول ہے۔ قابل قبول کیا ہے؟ نبی جو کرے وہی شریعت ہے، وہی عمل جو ہے سنت ہے، اور جو سنت ہے وہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ تو سنت کی ادائیگی پر جب بندوں کو ثواب ملتا ہے تو نبی کی ہر ادا شریعت ہے، نبی کی ہر ادا دین ہے، نبی کی ہر ادا اللہ کی پسندیدہ ہے۔ مگر ہم امتی کی تعلیم کے لیے یہ دعا آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں جب میں نبی ہو کر یہ دعا کرتا ہوں تو یہ 3 دعائیں تم بھی اب ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں کرو، یہ کہ علم، لیکن علم کیسا؟ نفع بخش۔ تو پتہ چلا کہ علم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم جو ہوتا ہے کہ جو علم تو ہوتا ہے لیکن نفع بخش نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو نفع بخش ہوتا ہے، فائدے مند ہوتا ہے، جس سے اپنی خود کی بھی آخرت سنورتی ہے، اپنے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، اور وہی علم جب دوسروں تک پہنچتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی نفع بخش اور فائدے مند ہو جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ علم نقصان دہ ہو تو خود بھی ایسا علم حاصل کرنے والا اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اور وہ علم جب دوسروں میں منتقل کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اسی بنیاد پر، اس حدیث کی بنیاد پر علماء اہل سنت نے، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ نے علم کو 2 کیٹیگریوں میں، 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ کہا گیا کہ ایک علم ہوتا ہے علم نافع، اور ایک ہوتا ہے علم مزید۔ علم نافع نفع دینے والا، فائدہ دینے والا، علم مضر نقصان پہنچانے والا۔ اب اگر میں اس کی مثال دوں تو بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، بلکہ پورا بیان اسی پر ہو سکتا ہے، لیکن موضوع یہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنی موضوع اور اپنی تقریر کا عنوان اس حدیث پاک کو اس لیے بنایا کہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں جن لوگوں تک علم نافع پہنچا وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوئے اور دوسروں کو ہدایت دینے کا سبب بنے، اور جن تک علم پہنچا لیکن علم نفع بخش نہیں تھا، علم نافع نہیں تھا، علم مضر تھا، نقصان دہ تھا، انہوں نے سمجھا کہ ہم تو علم والے ہیں، عالم فاضل ہے، اور اپنے علم پہ گھمنڈ کیا، مگر اس طرف توجہ نہیں دی کہ یہ جو علم ہے جس کی بنیاد پر وہ گھمنڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یہ علم فائدے بخش ہے یا نہیں ہے۔ در حقیقت وہ علم فائدہ بخش نہیں تھا، نقصان دہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو تو صحیح سمجھتے رہے، ہدایت یافتہ جانتے رہے،
اور خود کو ہدایت یافتہ سمجھ کر وہ علم دوسروں کو اس نیت کے ساتھ کہ ہم گویا دوسروں کو ہدایت دے رہے ہیں، دوسروں تک منتقل کرتے رہے، لیکن چونکہ علم نافع نہیں تھا، اللہ کا پسندیدہ علم نہیں تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور کروڑوں اور لاکھوں کو گمراہ کر دیا۔ اور پھر یہ علم جیسے جیسے بڑھتا گیا، علم نافع بڑھتا رہا تو حقانیت بڑھتی رہی، علم نافع بڑھتا رہا، حق جماعت میں اضافہ ہوتا رہا، اور علم مضر بھی بڑا ساتھ ساتھ میں، جیسے جیسے علم مضر نقصان دہ علم بڑھتا رہا تو فرقے پیدا ہوتے رہے، نئے نئے فرقے ہوئے، نئے نئے جماعتیں آئی، نئے نئے افکار اور نئے نئے خیالات پیدا ہوتے رہے۔ اس کی بنیاد علم نافع اور علم مضر کی اگر دیکھا جائے تو انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، فرشتوں کو بھی اللہ نے علم دیا، مگر ان کے علم میں خاص بات تھی کہ ان کا علم نافع علم تھا، اور نافع بخش علم کی ایک پہچان علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو علم کے ساتھ عاجزی ہوتی ہے وہ نفع بخش علم ہے، جس علم کے ساتھ غرور اور تکبر ہوتا ہے وہ علم نقصان دہ اور وہ علم مضر ہوتا ہے۔ فرشتوں کو جو اللہ نے علم دیا اس میں عاجزی بھی تھی، انکساری بھی تھی، لیکن ان سب کو پڑھانے والا ایک تھا جو معلم الملائکہ کہلاتا تھا، فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا، علم اس کے پاس بھی تھا مگر اس کا علم مضر تھا، اس کو اتنا گھمنڈ ہوا کہ میں فرشتوں کو پڑھاتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی سمجھنے والا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اسی تکبر اور اسی گھمنڈ نے اس کے علم کو اس کے لیے نقصان دہ بنا دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس بارے میں تم اپنی کیا رائے رکھتے ہو؟ فرشتوں نے کہا پروردگار اس کو پیدا کرے گا جو خون ریزیاں کرے گا، تباہی مچائے گا، کیونکہ جناتوں کا تجربہ ان کے سامنے موجود تھا۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اور جنات آپس میں لڑتے تھے، خون ریزیاں کرتے تھے۔ اس تجربے کی بنیاد پہ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ انسان کو میں اشرف المخلوقات اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس میں بہت ساری خوبیاں ہوں گی، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان فسادی ہو، ہر انسان خون ریزی کرنے والا۔ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اقطاب بھی ہوں گے، کتب بھی ہوں گے، ائمہ بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے۔ اور جب آدم کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ نے پھر آدم کو بھی علم دیا، نافع علم نافع دیا آدم علیہ السلام، تو اس علم کے ساتھ عاجزی بھی تھی، انکساری بھی تھی، خاکساری بھی تھی۔ اللہ نے کہا کہ آدم چیزوں کے نام بتاؤ، جو علم دیا اس کا ذرا اظہار تو کرو۔ آدم علیہ السلام نے جب اپنے علم کا اظہار کیا تو فرشتوں کو احساس ہوا کہ آدم کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر علم جاننے والے آدم۔ فرشتوں نے عاجزی کی اور کیا کہا، یہ جملے ان کے عاجزی پر مبنی تھے جس کو قرآن نے بیان کیا، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 32، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا، بولے کہ پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں عطا کیا۔ ہم زیادہ علم پہ غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، جو کچھ علم ہے اس کی بھی اضافت، اس کی بھی نسبت ہم تیری طرف کرتے، تو نہیں ہمیں یہ علم عطا کیا، تیرے لیے پاکی ہے کہ ہم جتنا جانتے ہیں، جو تو نے ہمیں سکھایا اتنا ہی جانتے ہیں، بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے، حقیقی علم والا تو ہے، حکمت تیرے پاس ہے۔ یہ عاجزی، مگر اس کے برعکس ابلیس کو یہ گھمنڈ تھا کہ یہ خاکی پتلا مجھ سے زیادہ نہ بڑا عالم ہو سکتا ہے، نہ مجھ سے زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ اپنے علم مضر کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر اس نے کیا قیاس آرائیاں کی، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، آدم کی تعظیم کیوں کروں، آدم کے سامنے میں جھکوں کیوں، آدم کو اپنے سے بڑا عالم و فاضل، اپنے سے برتر و مرتبہ میں بلند و بالا کیوں مانوں۔ اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اس نے یہ نہ دیکھا ہے کہ تخلیق کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے فضیلت عطا فرماتا، وہ مٹیریلوں کے تقابل میں گم ہو گیا۔ آج بھی تو کچھ لوگ ہیں نا کہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کو اللہ نے بلند و بالا کیا ہے، وہ آج نبی سے کیسے تقابل کرتے، محمد بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ محمد کے بھی 2 ہاتھ تھے، ہماری بھی 2 ہاتھ ہیں، محمد کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، محمد کی بھی ایک زبان ہے، ہماری بھی ایک زبان ہے، محمد نے بھی نکاح کیا ہے، ہم نے بھی نکاح کیے، محمد کی بھی اولادیں ہوئی، ہماری بھی اولادیں ہوئی، محمد اور ہم میں کوئی فرق نہیں مگر وہ صرف ہماری طرح ایک انسان۔ اور دلیل میں کیا لایا، علم مضر کی بنیاد پر
دلیل اور جو قیاس آ رہی ہے کہ سمجھا یہ کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم تو قرآن سے دلیل دے رہے ہیں اور قرآن کی دلیل الہی قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں۔ قرآن میں ہے تو ہم تو نبی کو اس لیے اپنی ہی طرح مانتے ہیں، لیکن علم مضر تھا، اس آیت کو سمجھ ہی نہ سکے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ اس آیت میں ہی بشریت کا انکار ہے، جس کو یہ انسان اپنی طرح انسان کو سمجھنے کی دلیل لے رہے۔ ہم رسول اللہ کو بشر تو مانتے ہیں مگر اپنی طرح نہیں مانتے۔ ہم کس طرح مانتے ہیں؟ بے مثال بشر مانتے ہیں، سب سے بلند و بالا بشر مانتے ہیں۔ ان کی بشریت کا بھی عالم یہ ہے کہ ان کی بشریت کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنا لعاب نکال دیں، یعنی اپنا تھوکے مبارک دے دیں تو اندھوں کی آنکھیں بھی نہ ہو جائیں۔ آپ بشر ہیں مگر کیسے بشر ہیں کہ سفر فرمائے تو معراج کے سفر پل بھر میں کر کے آ جائے۔ آپ بشر ہیں مگر کیسے بشر ہیں کہ حضرت قتادہ کی آنکھ جب جنگ میں نکل جائے اپنا لعاب آنکھ میں لگا کر آنکھ میں لگا دے تو گئی بھی آنکھ واپس آ جائے۔ آپ بشر تو ضرور ہیں مگر کیسے بشر ہیں کہ اگر جب کسی صحابی کا ہاتھ تن سے جدا ہو جائے اپنا لعاب لگا کے ہاتھ جوڑ دے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط و سالم ہو جائے۔ جب آپ کے تھوک کا ہم برابری نہیں کر سکتا آج کا انسان تو مصطفیٰ کی ذات کا کیسی برابری کر سکتا؟ لیکن انہوں نے قرآن کی دلیل کو کہا کہ دیکھو قرآن میں تو آیا ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، لیکن سمجھے نہیں کہ مثلکم میں ہی تو سارا راز ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب کہہ دو میں ایک بشر ہوں، بلکہ کہا مثلکم تمہاری طرح۔ یہ تمہاری طرح میں ہی تو راز چھپا ہوا ہے۔ اس پر اگر غور کر لے تو جانتے کہ مصطفیٰ کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے۔ اب میں اس کو مثال یہ دوں کہ میں آپ سے کہوں کہ فلاں صاحب کی طرح دکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اور وہ دونوں ایک ہیں۔ ظاہراً دکھتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر میں کہوں کہ بھائی فلاں صاحب کی میں نے ملاقات کی، ان کو دیکھا تو فلاں صاحب کا چہرہ حضرت سے ملتا ہے، حضرت کی طرح دکھتے ہیں، حضرت کی طرح ہے، تو حضرت تو نہیں ہے، حضرت کی طرح ہے۔ طرح ہونا اور ہوتا ہے، خود حضرت ہونا اور ہوتا ہے۔ مصطفیٰ انسان کی طرح انسان نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا۔ حقیقت تو نور ہے مصطفیٰ، لیکن ابلیس نے یہ بنیاد رکھی کہ نبی کے مٹیریل اور کی تقابل کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس نے نبی سے فوقیت دی۔ کہا کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے، مجھ سے کیسے افضل ہو سکتا؟ نہیں سجدہ کیا تو اس کے علم میں کیا تھا؟ غرور و تکبر تھا، عاجزی نہیں تھی۔ فرشتوں کے علم میں عاجزی تھی، انکساری تھی، جھک گئے، خاکساری اور عاجزی کا اظہار کیا۔ مگر ابلیس کے علم میں جب گھمنڈ تھا تو قرآن خود اس کو بیان کرتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ غرور کیا، اللہ فرماتا ہے، گھمنڈ کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ تو پتہ چلا کہ جب علم پر ہی اگر آدمی کو جب غرور و گھمنڈ ہو جاتا ہے تو یہ علم اتنا نقصان دہ بن جاتا ہے کہ بعض اوقات کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب علم کے ساتھ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے وہی علم ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی علم میں جب عاجزی ہوتی ہے تو کوئی وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، اسی علم میں جب عاجزی ہوتی ہے تو کوئی وقت کا غوث اعظم بنتا ہوا نظر آتا ہے، اسی علم میں جب عاجزی ہوتی ہے کوئی خواجہ غریب نواز بنتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی مخدوم سمنہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی امام احمد رضا محدث بریلوی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو عاجزی بڑی شرط ہے۔ آپ تاریخ کا جائزہ لے لیے، آج تک جتنے بھی فرقے بنے اس کے پس منظر میں اگر آپ جائیں گے تو علم کا گھمنڈ نظر، غلطی ہو گئی رجوع نہیں کی، غلطی ہو گئی نشاندہی کی گئی کہ آپ سے غلطی ہو گئی، توبہ نہیں۔ اور آج تک جتنے بھی فرقے بنے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ دلائل کی روشنی میں عرض کرتا چلوں کہ ایک بھی فرقہ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس فرقوں کو کسی جاہل نے بنایا ہو۔ ہر فرقے کا بانی کوئی نہ کوئی عالم رہا۔ کسی بھی فرقے کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا فاؤنڈر، اس کا بنانے والا، اس کی بنیاد رکھنے والا، اس فرقے کو وجود دینے والا علم والا رہا۔ اس کا دعویٰ رہا کہ میں اہل علم سے ہوں، مگر علم میں عاجزی نہیں تھی، نقصان دہ علم ہو گیا، علم مضر ہو گیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس علم میں
ایسے عقائد اور ایسی باتیں پھر داخل ہو گئی کہ جس نے اس شخص کو اسلام سے ہٹایا، کفر کے دلدل میں لے گیا۔ اور پھر جن لوگوں نے اس کی پیروی کی، جن لوگوں نے اس کی اتباع کی، پیروی کی، وہ بھی اس کے ساتھ گمراہ ہو گئے۔ تاریخ اسلام میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا جو فرقہ پیدا ہوا تھا وہ تھا شیعہ فرقہ، اہل تشیع جس کو کہتے ہیں۔ درمیان میں ایک وقت یہ گزرا، ابتدا میں بڑے زور و شور کے ساتھ وجود میں آیا، مگر پھر ہمارے اماموں کی محنت کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فرقہ گویا ایک گمنامی کے اور پوشیدگی کے جو ہے تہہ خانوں میں چھپ گیا۔ مگر کچھ عرصے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرقہ پھر دوبارہ عروج پکڑ۔ سبب کیا ہے؟ دعوے بڑے اچھے ہیں، خوشنما دعوے، لیکن علم جو ہے وہ علم مضر ہے، علم نافع نہیں۔ ہر فرقے کے گمراہ ہونے کے پیچھے آپ دیکھو گے علم مضر نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اس پر بڑا زور دیا اور کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے علم چاہتا ہوں، مگر کون سا علم؟ نفع بخش علم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ نفع بخش علم کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، وہ علم جو گمراہ نہ کرے، ہدایت پر رکھے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب۔ شیعہ فرقہ کا کیا ہوا؟ کیا اس جماعت میں عالم نہیں ہے؟ بڑے بڑے عالم پہلے بھی گزرے، ابھی بھی، سے پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہے، اور آئندہ بھی اس فرقے میں عالم ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ علم اس فرقے سے عالم اٹھ جائیں گے، مگر عالم تو ہے، علم تو ہے، لیکن علم نافع نہیں ہے، علم مضر۔ آج ہمارا نوجوان اس کی طرف بڑا متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ اس فرقے کا ایک بڑا خوشنما نعرہ ہے، اور وہ ہے محبت اہل بیت۔ اب اہل بیت سے محبت کو کس کو انکار ہے؟ آپ میں سے کسی کو انکار ہے؟ بولیے، کیا آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ امام حسن سے کرتے ہیں، مولا علی سے کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ خاتون جنت سے کرتے ہیں، ہم نبی کی ہر اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہی امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ یہ تو ہمارے ہی امام نے کہا نا، کسی اور نے تو نہیں کہا۔ ہم نبی کے ہر گھر کے بچے سے تک محبت کرتے ہیں۔ جب ہم نبی کے ہر بچے کو عین نور مانتے ہیں اور مصطفیٰ کو عین نور مانتے ہیں، تو پھر امام حسین کا کیا کہنا، امام حسن کا کیا کہنا؟ ارے ان کی محبت تو ہم پہ فرض عین ہے، کیونکہ یہ محبت کسی مولانا نے ہم کو نہیں کہا کہ ان سے محبت کرنا فرض ہے۔ پروردگار عالم نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے کہ جو میں نے تبلیغ کی، تمہیں اللہ کی معرفت عطا کی، اس کے عوض میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ تو قرآن عظیم کا حکم ہے، لیکن کیا محبت اہل بیت کا اظہار کے لیے آپ کو شیعہ بننا پڑے؟ تب آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے کہلائیں گے؟ کیا رافضی خیالات آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے؟ خدا کی قسم اگر اس طرف جاؤں گے تو وہاں علم مضر ہے، آپ نقصان اٹھانے والے، آپ دھوکہ کھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس فرقے میں ایک بات ہے، محبت اہل بیت کا دعویٰ تو ہے، بڑھ چڑھ کر ہے، اظہار بھی خوب کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کرتے ہیں بعضوں کا۔ اس قدر اظہار اہل بیت کرتے ہیں، محبت اہل بیت کا اظہار، کہ ہمیں اپنی محبت ان کے سامنے بظاہر، حقیقت تو ہے کہ حقیقی محبت کرنے والے ہم ہی ہیں، مگر ہماری محبت میں اعتدال ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، ہم تجاوز نہیں کرتے۔ مولا علی نے خود فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا، اور یہ حدیث ہر مکتب فکر کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ امام احمد نے مسند میں اس حدیث کو نقل کیا، اور بھی دیگر ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا، حتیٰ کہ شیعوں کے ہاں خود یہ حدیث موجود ہے، اور ان کا یہ نہج البلاغہ جو حضرت علی کی طرف منسوب کرتے کہ ان کی کتاب ہے، اس میں خود یہ نہج البلاغہ میں حدیث موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، دو گروہ تیری وجہ سے ہلاک ہوں گے، ایک گروہ تیرے سبب سے حق پر رہیں گا اور ہدایت پائیں گے۔ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے دو گروہ ہیں جو میرے سبب سے ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا ایک تجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ تجھے تیرے مقام و مرتبے سے بڑھا دے۔ یہ جملے یاد رکھ کے، بس یہی تقریر کا پس منظر ہے۔ تیری محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ تیرے درجے اور مقام سے تجھے بڑھا دیں گا۔ یہ گروہ بھی جو ہے ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ دوسرا وہ ہوگا جو تیری اتنی توہین کرے گا کہ تجھے نعوذ باللہ من ذالک ایمان سے بھی ہٹا کر کفر کی طرف منسوب کر دے گا، تجھے کافر گردانے گا، کافر کہیں گا۔
तीसरा गिरोह वो होगा कि जो हक पर होगा, ना तेरी मोहब्बत में मुबालगा करेगा ना तेरी तौहीन करेगा, जो हक तेरी मोहब्बत का है उस हक पर वो कायम रहेगा। आज जायज़ा लीजिए, ये हदीस सब क्या मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, सबके नज़दीक इत्तेफ़ाक़ी हदीस है, किसी का इस हदीस पर इख्तलाफ नहीं। हमारे अहले सुन्नत में भी हदीस किताबों में मौजूद है, और अहले तशय्यो की जो सबसे बुलंदतर किताब उनके नज़दीक जो मानते बाद कुरान नहजुल बलागा, जिसको क़ुतबात अली की किताब कहते हैं, वो उसमें भी हदीस मौजूद है, और ये किताब ओरिजिनल मेरे पास मौजूद है। इस हदीस ने तो वाज़ेह कर दिया कि दो गिरोह जो है हलाक है और एक गिरोह हक पर है। मुझे बताइए ये कौन से दो गिरोह है? एक वो कि जिसने बढ़ाया वो शिया हुए, इतना बढ़ाया कि जो मकाम था उससे भी ऊपर कर दिया, और दूसरा गिरोह जो हलाक हुआ वो खारजी था। खारजी फिरका वो था जितने इतना घटाया कि नौज़ुबिल्लाह अली को काफिर कह दिया। इत्दाल वाला गिरोह अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात, वो हम अहले सुन्नत है जो ना बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, वरना बढ़ाने वालों ने कितना बढ़ाया। मैं कुछ झलकियाँ आपको इस फिरके की दिखाना चाहता हूँ, आप देखते चलें ताकि मेरी बात का सबूत आपके आंखों के सामने पेश आ जाए। आइए ज़रा ये मौलवी साहब को सुन ले, ये उसी फिरके के शिया फिरके से, नाम है आकिब रज़ा ज़ैदी, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। सरकारे अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब में फजर के वक्त आया कि चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि पूरा बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार की बात करा, अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर दीदी खान वालों, सोच में न पड़ना, चलो नजर पर मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ, क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिकंदर कोसा मुझे हैदिया मस्जिद के इस मिंबर की अकबर की कसम, पादरी ने बच्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लाता रहा जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा। अबू तालिब ने कहा बताना क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा है। आपके कुछ समझ में आई बात? 13 रजब वो तारीख़ है जिस दिन मौला कायनात हज़रत मौला अली दुनिया में तशरीफ़। हम मौला उस मायने में नहीं कहते कि जो अल्लाह को भी मौला कहा गया कुरान, मौला हम अपने आका के मायने में, मददगार के मायने में कहते हैं, क्योंकि हमारे रसूल ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसका मौला। हम इस हदीस पे तस्लीम करते हैं, इसको कबूल करते हैं, और इस हदीस के तहत हम मौला अली को मौला मानते हैं। मगर ये नहीं मानते जो इन्होंने मुबालगा किया। उन्होंने कहा अली तुझे इतना बढ़ाएंगे तेरे मकाम से बुलंद कर देंगे और ये गिरोह हलाक हो जाएगा। ये शिया गिरोह है। क्या कह रहे हैं? 13 रजब को अली पैदा हुए। अबू तालिब जो अली के वालिद है, हज़रत अली की पैदाइश के बाद अबू तालिब अपने एक राहिब दोस्त के पास गया। राहिब कहते हैं जो यहूदियों का पादरी होता है या यहूदियों का अली। उससे कहा भाई 13 रजब ये वक्त पर एक बच्चा पैदा हुआ, तेरा जायचा बना, उसकी किस्मत का हाल बता, फ्यूचर बता, उसका मुस्तकबिल बता, इस घड़ी में पैदा होने वाले बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बच्चा आगे जाके कैसा रहेगा, क्या बनेगा। बहरहाल वो आसमानी किताबों का आलिम था, बकौल इनके वो राहिब था। उसने जायचा लिया, खाने बनाए, उसमें भरे, फिर फोल्ड किया, कागज़ को फेंका, दूसरा कागज़ लिया, फिर लिखा, फिर तीसरा कागज़ के लातादार उसने जायचे बनाए और वो फेंकता रहा। तो अबू तालिब देखते रहे। आखिर में जब अबू तालिब से रहा नहीं गया तो कहा कि क्या बात है, बताता क्यों नहीं? ये कागज़ फोल्ड कर करके बार बार मोड़ के फेंक रहा है, आखिर बताता क्यों नहीं? कहा कि अबू तालिब जो घड़ी तू बता रहा है, जो तारीख़ तू बता रहा है, जो साथ तू बता रहा है, इस साथ में तो खुदा पैदा हो सकता है, अल्लाह पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। यानी ये पैदा होने वाला नऊज़ बिल्लाह
انسان نہیں ہے، یہ خدا تھے۔ جو علی تھے یہ خدا کی شکل و صورت میں زمین پر آ گئے۔ اور یہ فرقہ کون سا تھا؟ یہ شیعوں میں سے ایک شاخ نکلی تھی جس کو نصیری نام دیا گیا تھا۔ تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ فرقہ آج تک چلا آ رہا ہے، محبت اہل بیت کا دعویٰ۔ عبداللہ ابن سبا ایک شخص گزرا ہے یمن کا، اس نے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی، عثمان غنی کے زمانے میں ظاہری طور پر ایمان لایا، اندر سے پکا منافق تھا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اس نے مشن چلایا۔ بعد میں جب اس کو قتل کیا گیا تو اسی کی تعلیم کو آگے بڑھانے والا ایک نصیر تھا، ابو نصیر اس کا نام۔ اس نے اس مشن کو اتنا بڑھایا کہ علی ہی خدا ہے، اور علی در حقیقت زمین پر انسان بن کر اپنی کبریائی پر، اپنی الوہیت پر، اپنی ربوبیت پر پردہ ڈال کر انسانی شکل و صورت میں اترا۔ حقیقت تو علی ہی خدا ہے، اور اس نے حضرت علی کی کرامات کو اس ڈھنگ سے پیش کیا، ان کی خوبیوں کو اس ڈھنگ سے پیش کیا کہ اس زمانے میں ایسے بیوقوف اور جاہل جو لوگ تھے وہ اس کی طرف اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کی باتوں کو تسلیم کیا اور علی کو خدا کہنا شروع کیا۔ چھوٹی موٹی تعداد نہیں تھی، اس لیے میں کبھی حیران نہیں ہوتا کہ بھائی اتنے پڑھے لکھے صاحب تھے، اہل حدیث ہو گئے، اتنے پڑھے لکھے صاحب تھے دیوبندی ہو گئے، ارے ان کی کیا اوقات ہے؟ اس زمانے میں ہزاروں میں لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ ہدایت اللہ کی ذمہ کرم پر ہے، جس کو چاہتا ہدایت پہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا گمراہ پر رکھتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، مولا ہدایت پر۔ کتنی تعداد تھی ان کی؟ ہزاروں کی تعداد میں۔ جب مولا علی کو پتہ چلا، کوفہ آیا، دیکھا کہ کوفہ میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی۔ کوفہ آپ نے راجدھانی بنایا خلافت کے دور میں، اپنے مدینے سے منتقل کر کے آپ کوفہ آ گئے، کوفہ کو راجدھانی بنایا۔ سب کو گرفتار کر کر کے پکڑ کے لایا گیا کہ ان ہر شخص کو گرفتار کیا جائے جو مجھے خدا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ تقریباً 14,000 کی تعداد تھی۔ کتنی؟ اس زمانے کی بات ہے جب آبادی اتنی نہیں تھی۔ آج بھی اگر 14,000 لوگ یہ کہنے آپ کے سامنے آ جائے کہ بھئی علی خدا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ نہیں ہو؟ اس زمانے کی آبادی کے اعتبار سے اگر آپ پرسنٹ نکالے تو اور زیادہ حیرانی کی بات ہوتی ہے۔ 14,000 لوگوں کو جب گرفتار کر کے لایا، حضرت علی نے ان کو سمجھایا، ان کو منوانے کی کوشش کی کہ توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ۔ وہ نہیں مانے، اڑ گئے، کہا کہ نہیں علی آپ خدا ہیں، ہم خدا مانتے ہیں۔ جب نہیں مانا تو آپ نے فرمایا، جانتے ہو اگر کوئی کسی کو خدا کہے، کوئی کسی کو جھوٹا رسول پیدا ہو اور اس کو رسول کہا جائے، اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام واجب القتل ہے، تو میں عبرتناک سزا دوں گا، قتل کروں گا، باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا علی آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خدا ہیں، جو چاہے کی، ہم آپ کی رضا میں راضی۔ 7,000 ان نصیری، اس فرقے کو نصیری کہا گیا، اس کی نسبت سے نصیری کہا گیا۔ 7,000 نصیریوں کو حضرت علی نے ایک رات میں زندہ جلوا دیا۔ کیا کیا؟ تاریخ میں نہ ہو تو جو چور کی سزا ہوگی، چاہے آپ اہل تشیع کی کتاب کی تاریخ پڑھ لے، اہل سنت کی پڑھ لے، کسی کی بھی تاریخ پڑھ لے، اس زمانے میں دور خلافت علی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، واقعات آپ کو ملیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی اپنا عقیدہ بدل دیتا ہے تو اس کے ساتھ سختی کرنا، تشدد کرنا، اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا، یہ ہمارے صحابہ کرام مولا علی کی سنت ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کسی کو کچھ نہ کہو، تمہارے ایمان کی خیر منائیے صاحب، کتنا کمزور ایمان ہے کہ تم کہنے میں ڈر رہے ہو۔ اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا تمہارا۔ تم مسلمان بھی ٹھیک سے ہوتے کہ نہیں ہوتے، اللہ جانے۔ آج تم کہتے ہو کہ بھائی کسی کا عقیدہ کیسا بھی ہو، ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ صاحب دیکھیں گے۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا جاؤ بھائی تمہارا جو عقیدہ اللہ صاحب دیکھیں گے، نہیں، مولا علی نے 7,000 نصیریوں کو زندہ جلا دیا ایک ہی رات میں۔ پوری رات یہ زندہ جلانے کا کام چلتا رہا، صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا کہ جو باقی آدھے بچے ہیں ان کو کل جلاؤ۔ دوسری رات ہوئی، پھر ان کو جمع کر کے ایک میدان میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے آدھے ساتھیوں کو میں زندہ جلا چکا ہوں، اب تمہارا نمبر ہے، مگر ایک موقع دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دن کی مہلت اللہ نے اس حکمت سے دی ہو کہ شاید تم توبہ کر لو، توبہ کر لو اپنے عقیدے سے، اب بھی وقت ہے کہ تائب ہو جاؤ۔ تو وہ بدبخت اپنے باطل عقیدے پر کتنے مضبوط تھے، انہوں نے کہا علی آپ ہمیں زندہ جلا دیجئے، ہم مرتے مرتے یہی کہیں گے کہ آپ ہی خدا ہے۔
اور کہا آپ نے جو کل آدھے لوگوں کو جلایا ہمارے آدھے ساتھیوں کو، اس سے تو ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا، اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا، اور جہنم کا عذاب کیا ہے؟ وہ آگ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے، آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ ہمیں آگ میں جلا رہے، اس سے تو ہمارا یقین بڑھ گیا کہ آپ ہی خدا ہے معاذ اللہ۔ یہ تھا علم مضر، یہ تھا نقصان دہ علم، کہ جس نے ایسے دلائل ان کے دماغ میں بھر دیے کہ باطل تھے اور وہ علی سے مناظرہ کر رہے اور علی کو ماننے کے لیے تیار تھے، ان کو بھی جلا دیا مولا۔ اگر کچھ بچ گئے تھے، سب تو نہیں جل پائے، کچھ نے اس وقت اپنے عقیدے کو چھپا لیا، کچھ ہاتھ نہیں آئے تھے، بچی کھرچن بڑھتے بڑھتے آج اس شکل میں آپ کے ساتھ۔ یہ جو آپ اس جماعت میں اب کھلے عام منبر پہ بیٹھ کر مجمع میں وہ کہہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اس پہ گالیاں دے، لان تان کرے، اس کو جوتے لگائیں، داد دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، واہ واہ کے نعرے بلند ہو گئے۔ بھائی تو نے صحیح کہا کہ اس 13 رجب کو پیدا ہونے والا علی نہیں تھا بلکہ خدا تھا۔ اب ایک دوسرے صاحب کو سن لیجئے، نام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، شکلیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ان کا نام ہے جعفر جٹوئی، نام ہے ان کا جٹوا کر کے ایک علاقہ ہے پاکستان کا، وہاں کے رہنے والے، جعفر نام ہے، جٹوئی نام ہے۔ اچھا، ان کے عجیب مولوی اور مقررین ہوتے، ٹوپی نہیں لگاتے، کپڑے عجیب و غریب پہنتے، شکل و صورت سے لگتے ہی نہیں کہ یہ کوئی ان کے عالم ہے۔ اب ذرا یہ کیا کہتے ذرا سنیے۔ دیکھیے عقیدہ باطل بیان کر رہا ہے، میں نے روکا ہے یہاں، عقیدہ باطل بیان کر رہا ہے، مگر اپنے عقیدے پر قائم کتنا ہے، چیلنج کر رہا ہے، کہتا ہے یہ چابی بھی دوں گا گاڑی کی، کار ہوگی اس کی، گاڑی بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا، یہ چابی بھی دوں گا، گاڑی بھی دوں گا، کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتا دے۔ اب کیا اس کا چیلنج ہے، ذرا سنیے، اور اس چیلنج کے ذریعے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ یہ اس بات پر، یہ گاڑی اور جائیداد اس بات پر دینے کا اعلان ہے۔ سلمان فارسی نے علی سے کبھی یہ نہیں سوال کیا کہ مولا علی آپ ان کے دربار میں جاتے کیوں جنہوں نے آپ کی خلافت، آپ کا حق تھا چھین لیا؟ کیونکہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کہ پہلے خلیفہ کون ہونے چاہیے تھے؟ حضرت علی، ابو بکر نے خلافت چھین لی۔ جنہوں نے آپ کی بیوی کا باغ کھا گیا، باغ فدق کہتے ہیں کہ ایک باغ تھا جو رسول نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر نے غصب کر دیا۔
माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो हज़रत सलमान ने कभी पूछा ही नहीं कि आप उनके साथ बैठते क्यों हैं जिन्होंने बाग खा गए, जिन्होंने आपकी खिलाफत का हक छीन लिया, जो रसूल के जनाजों में नहीं आए। ये सलमान फारसी का स्टैंडर्ड ही नहीं है, ये स्टेटस ही नहीं है। सलमान ने ये छोटे मोटे सवाल ली कि भाई हाई लेवल का सवाल किया। माज़ अल्लाह, अल्लाह की लानत तो झूठे पर इस तरह की कोई रिवायत है ही नहीं। ये इनके ही फिरकों में ऐसी बात है। नऊज़ुबिल्लाह, सलमान फारसी जैसा जलील क़द्र साहबी ऐसा बेहुदा सवाल कर ही नहीं सकता। बरी है हज़रत सलमान फारसी की ज़ात, और जो कुछ मौला अली की तरफ मंसूब किया कि अली ने ये जवाब दिया, इससे भी अली बरी है, अल्लाह की लानत और झूठों पर। सलमान फारसी ने क्या सवाल किया है कि मौला ये बताइए, अली ये बताइए कि आप कब से? हज़रत अली ने कहा जब से वो है, जब से अल्लाह है। जबकि ये बुनियादी तौहीदी अकीदा है कि अल्लाह की ही ज़ात अज़ली और अबदी है, वो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। यहाँ तक कि हम अज़ली और अबदी तो रसूलुल्लाह को भी नहीं मानते, तो अली तो बहुत बाद में है। अंबिया को नहीं मानते हम, अंबिया भी हमेशा से थे नहीं, बाद में अल्लाह ने वजूद दिया। एक अकीदा और है हमारा खुदा के ताल्लुक से, जो अकीदा तौहीद के अंदर शामिल है और अकायद की किताबों में है कि अल्लाह के अलावा हर शय, हर चीज़, हर मखलूक हादिस है, अल्लाह की ज़ात गैर हादिस है। हादिस किसे कहते हैं? हादिस यानी पहले थी नहीं, वजूद हुआ, फना हो जाएगी। आप और हम पहले थे, बोलो, अब है, कल फना हो जाएंगे। मगर जब हम नहीं थे तब भी खुदा था, जब हम नहीं होंगे तब भी खुदा होगा। यह है गैर हादिस। ना वो किसी से पैदा हुआ, ना किसी से जना, ना उसको मौत है। वो हई है और कय्यूम है, खुद जिंदा और दूसरों को जिंदगी अता फरमाने वाला। मगर उसके अलावा सब फानी है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय को फना है सिवाय उसके। तो ये बुनियादी अकीदा है, लेकिन इस अकीदे के खिलाफ ये फ़िरका है। मोहब्बत अहले बैत का दावा है, और दावे में देखिए कितना मुबालगा, कितना मुबालगा। अली से पूछा सलमान फारसी ने कि मौला आप कब से? तो नऊज़ बिल्लाह कहता है कि अली ने जवाब ये दिया कि जब से वो है। तो दूसरा सवाल किया था सलमान फारसी ने, कहा कि जब वो भी था, आप भी थे, जगह तो थी नहीं, कोई स्पेस नहीं था, कोई ज़मीन नहीं थी, चांद सूरज सैयारे सितारे कुछ भी नहीं था। जब जगह नहीं थी तो वो कहाँ रहता था और आप कहाँ रहते थे? तो माज़ अल्लाह, ये झूठा कज़्ज़ाब कहता है कि अली ने जवाब में कहा कि वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। वो हम में रहकर हमें ढूंढता था, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे। बस यूं ही गुजर रही थी। आप बताइए, ये अकीदे क्या वाकई इस्लाम के अकीदे? ये तो हिंदू गैर मुस्लिम मुशरिकों से भी बदतरीन अकीदे। कम से कम वो भी इस तरह के अकीदे नहीं रखते अपने भगवानों के बारे में, इस तरह की माज़। ये तो उससे भी बदतर अकीदा। और फिर बात यहीं पर ही रुकी। एक मंजर पेश किया है, लेकिन इससे पहले कि मैं इन साहब को दिखाऊं, पहले आपको थोड़ा सा मैं हकीकी अहले सुन्नत का अकीदा इस ताल्लुक से बयान कर देता हूं, तब आपको क्लिप अच्छे से समझ में आएगी। ये अली बाकिर नकवी है, ये भी इसी जमात के मौलवी है। हमारा अकीदा क्या है? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। एक वक्त यह आएगा कि अल्लाह जब क़यामत बर्पा करेगा, सबको फना फरमा देगा, सब कुछ ख़त्म। न ज़मीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, सैयारे, सितारे, जन्नत, दोज़ख, सब फना, सिर्फ रब की ज़ात होगी। वही कैफियत जैसे इन चीज़ों की तख्लीक से पहले था। कुछ भी नहीं, आसमान भी नहीं, सिर्फ रब की ज़ात। और बाकायदा इस ताल्लुक से हदीसों में आया, फिर रब तबारक व तआला निदा फरमाएगा, कहेगा कहाँ है वो आज जाबीर जालिम बादशाह जुल्म करने वाले? कहाँ है वो ताकतों पे इतराने वाले? कहाँ है वो अपने माल पर घमंड करने वाले? कहाँ है वो ऐश व इशरत पर नाजा होने वाले? कोई हो तो जवाब नहीं, कोई है ही नहीं। वक्त ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक चाहेगा रब तबारक व तआला कैफियत होंगी, और जब एक खुन फरमाएगा दोबारा सबको जिंदा कर देगा। सारी मखलूक यकलक एक ही साथ सबकी सब वजूद में आ जाएंगी, और हश्र बर्पा होगा, और फिर हिसाब व किताब। ये है हमारे यहाँ का अक़ीदा। लेकिन
ذرا ان کا عقیدہ سنو اس کے بعد. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو توحیدی عقیدے کہلاتے ہیں. عقائد کی بات ہے وہ کہ جس پر ایمان لانا فرض ہے, اس کا انکار کفر ہے. یہ سب کو فنا ہونا ہے, یہ عقیدہ ہے, فرض ہے یہ عقیدہ, اس کو ماننا. رب تبارک تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہیں رہیں گا, یہ فرض ہے. اللہ پھر زندہ فرمائیں گا, حشر کا میدان برپا ہوگا, اعمال تولے جائیں گے, عقیدے دیکھے جائیں گے, ایمان دیکھا جائیں گا. ایمان کی بنیاد پر جنت ملیں گی, بے ایمانی کی بنیاد پہ دوزخ میں ملیں گی. یہ سارے جو عقیدے ہیں اس پر ایمان لانا فرض ہے. اس پر اگر کسی کا ایمان نہیں تو وہ مسلمان نہیں. مگر ایسے عقیدوں میں بھی ان کے کیا خیالات ہیں, ذرا ان کی سنو. استغفر اللہ, لا حول ولا قوة. کیا سمجھے آپ جناب؟ سب فنا ہو جائیں گا, پھوک عالم, کچھ نہیں بچے. اللہ کا دل گھبرائے بھائی. گھبراتا تب آدمی کی جب کسی چیز کا خوف ہو. اور اب سے زیادہ قوی کون جو اس کو خوف زدہ کر دے؟ ایسی کون سی شے ہے جو اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا کر دے؟ کیا عقیدے ہے یار. اور یہ اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ٹھیکیدار, یہ فضائل گنوا رہے ہیں اہل بیت کی, فضیلت نہیں گنوا رہے. خدا کی قسم یہ اہل بیت کی سب سے بڑھ کر توہین ہے. یہ وہ جھوٹے من گھڑت باتیں, من گھڑت کفری عقیدے اہل بیت کی طرف منسوب کر رہے ہیں یہ مرد. ان سے بڑے کوئی گستاخ نہیں ہوئے سکے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کی توجہ نہیں. ہمارے ہاں تو ایک ہی راگ چلتا ہے, بھائی کسی کو برا کچھ کہو ہی مت, سب ٹھیک ہے. یہ تو مولویوں کے جھگڑے, یہ مولوی سے جھگڑا لڑ رہے ہیں کہ خدا سے لڑ رہے ہیں؟ یہ مولویوں سے جھگڑے ہیں کہ یہ اہل بیت سے لڑ رہے ہیں؟ یہ یا رسول اللہ کی باتوں سے لڑ رہے ہیں؟ لڑ کس سے رہے ہیں؟ یہ مولوی سے نہیں لڑ رہے صاحب, یہ تو اسلام سے لڑ رہے ہیں, اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ان کا عالم, خدا کا دل گھبرا رہا ہے. تو اللہ کہے گا کوئی ہے جو اس ویرانے میں, اس وحشت میں میرا دل بہلائے. تو ایک آواز آئیں گی انا. اللہ کہیں گا آئینہ, آئینہ کون ہے؟ اللہ کوئی نہیں معلوم. جبکہ وہ عالم الغیب ہے, زمین کی تہہ میں رینگنے والے کیڑے کو بھی جانتا ہے, اس کیڑے کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے.
اس کی باخبری کا یہ عالم ہے کہ جو آپ کے دل میں چل رہا ہے میں نہیں جانتا میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، لیکن وہ آپ کے بھی دل کے خیالات سے واقف، میرے بھی دل کے خیالات سے واقف۔ بلکہ یہی نہیں، 20 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 50 سال بعد، اللہ جانے ہماری عمر کب تک لکھی ہے، کس وقت کس جگہ میں کہاں بیٹھا ہوں گا، اس وقت میرے دل میں کیا خیال گزر رہا ہوں گا میں نہیں جانتا، لیکن پروردگار عالم وہ بھی جانتا ہے۔ اتنا باخبر پروردگار عالم، کوئی شے اس سے چھپی بھی نہیں، اس کو یہی نہیں معلوم آواز کہاں سے آئی۔ اور سب فنا ہو جائیں گا لیکن یہ فنا نہیں ہوں گے، تو گویا ان کی بھی ذات انہوں نے کیا مانا، ازلی اور ابدی مانا، اور یہ بھی عقیدہ کفر۔ یعنی علی، فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن و حسین یہ نہیں فنا ہوں گے، اس کے کہنے کے مطلب یہ رہیں گے۔ اور حوالہ کس بات کا دیا اس نے، خمینی، آیت اللہ خمینی جو ایران کے ان کے بہت بڑے علامہ گزرے، ان کی کتاب سر و صلاح، اس کا حوالے سے بیان کر رہا ہے، اپنی فرقے کی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ آواز آئیں گی میں ہوں نا انتا، اللہ فرمائیں گا آئینہ کون، کہاں سے آواز آئیں؟ انا علی، انا علی، یعنی میں ہوں نا علی۔ اللہ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز دینے والا کون ہے، اتنا بے علم، اتنا لا۔ پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا محمد، میں محمد ہوں، ایک طرف سے آواز آئیں گی انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا حسن، ادھر سے آواز آئیں گی انا حسین، میں حسن ہوں، میں حسین ہوں۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو ان کے تمہارے علاوہ کسی اور سے کہا دل بہلاؤ، تم سے تھوڑی کہا، تم تو میں ہوں اور میں تم ہوں، تم اور ہم میں کوئی فرق ہے، ایک ہی ہے ہم۔ کتنے خدا ہیں ان کے یہاں؟ 6 خدا، 6 اللہ کی قائل ہے، تب بھی یہ توحید پر ہے، تب بھی یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تب بھی مسلمان۔ اور ہمارا نوجوان جاہل نوجوان اہل بیت کے نام سے ان کی دوستی آ کر بھائی محبت اہل بیت ہے یار، یہ محبت اہل بیت ہے، یہ کفر ہے، یہ علم مضر ہے ان کے پاس، ان سے وابستہ ہوں گے یہ تو خود ہلاک ہو چکے، تمہیں بھی ہلاک کر دیں۔ اس لیے علم نافع اگر اس وقت روئے زمین پر کسی جماعت کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اہل سنت و جماعت، کوئی جماعت نہیں۔ یہاں سے وہاں تک ہمارے ہر امام کو دیکھتے جائیے، سب علم نافع سے مستفیض ہوئے۔ اس لیے اولیاء ہمارے یہاں ہیں، اس لیے ائمہ ہمارے یہاں ہیں، اس لیے کتب ہمارے یہاں ہیں، اقطاب ہمارے یہاں ہیں، مجدد دین ہمارے یہاں ہیں، علماء ہمارے یہاں ہیں۔ یہاں سے وہاں تک لبریز علم سے بھرا ہوا ہے۔ کسی فرقے میں غوث اعظم نہیں ہے، غوث اعظم ہمارے یہاں ہے۔ کسی فرقے میں معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز نہیں، خواجہ غریب نواز ہمارے یہاں۔ سب کچھ ہمارے یہاں، کیوں ہم غیروں کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا محبت اہل بیت کرنے کے لیے رافضیوں کی طریقے پہ آنا پڑے گا؟ آپ اہل سنت رہ کر، اہل سنت ہو کر ہی اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی فرقے بنے جن کے پاس علم مضر تھا، نقصان دہ علم تھا، خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا، بہت سارے فرقے ہوئے۔ ایک ایک فرقے پہ اگر ہم بات کریں، میں نے کچھ شیعوں کی ساری کلپیں نہیں دکھائی تھی، 3 کلپیں دکھائی، سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ خارجیوں کے عقیدہ دکھانے کے لیے کہ طویل وقت چاہیے، گفتگو کے لیے ایک وقت درکار ہے۔ قدریہ فرقہ ایک گزرا ہے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ تقدیر نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، تقدیر کے منکر ہو، ان کو بھی علماء نے ہمارے کافر کہا۔ جبریہ فرقہ ایک گزرا جنہوں نے کہا کہ انسان تقدیر سے بندھا ہوا ہے۔ مرجئیہ فرقہ گزرا جن کا عقیدہ تھا کہ بس ایمان لا لو، ایک بار کلمہ پڑھ لو کہ چاہے جو عمل کرو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، سب جنت میں۔ مجسمیہ فرقہ گزرا جس نے اللہ کے جسم کو اور وجود کو ایسا مانا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، مٹیریل ہے، باڈی ہے۔ اور ان سب کے بعد اب ہمارے زمانے میں جو ایک فرقہ آیا جس سے ہمارا زیادہ واسطہ پڑتا ہے، وہابیہ فرقہ۔ اب ان میں 2 کلاس آتے ہیں، 2 مکتب فکر آتے ہیں، ایک ہے اہل حدیث، ایک ہے دیوبندی۔ انقیابی علم رہا، مدرسے انقیابی ہیں، ادارے انقیابی ہیں، کتابیں انقیابی ہیں، تعلیم اور پڑھانا اور پڑھنے اور سیکھنے کا ماحول انقیابی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان میں بھی علم مضر ہے، علم نافع نہیں ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آئیے میں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ جیسے دیوبندی فرقے کی اگر ہم بات کریں تو اس فرقے کے جو سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں وہ ہے مولوی قاسم نانوتوی۔
جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیوبند کا ادارہ جو ہے انہوں نے ہی بنایا تھا۔ لیکن آئیے اختلاف ان سے کہاں سے شروع ہوا؟ فرقے سے۔ دیوبندی ایک الگ کیٹیگری ہے، ایک الگ فرقہ، ایک الگ جماعت ہے، ہم الگ ہے، ہمارا ان سے کیا اختلاف ہے؟ تو اس کے لیے میں ایک ابتدا میں بتاتا ہوں کہ ان کے حالات زندگی پر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے سوانح قاسم۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، دکھ رہی ہے؟ جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ 131 ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی، جن کو دارالعلوم دیوبند مدرسہ یو پی کا مدرسہ ہے سہارنپور میں، اس مدرسے کا ان کو بانی کہا جاتا ہے۔ تو صفحہ نمبر 131 پر ان کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے ایک بچپنے کا واقعہ ان کا لکھا جا رہا ہے۔ ذرا یہ دیکھیں کیا لکھا جا رہا ہے۔ لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب یعنی حضرت نانوتوی نے ایام طفلی میں یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں۔ گویا اس عقیدے کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو جسم والا مانتے ہیں، اللہ کا جسم مانتے ہیں، فزیکل باڈی تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے انہوں نے خواب دیکھا۔ حالانکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ حدودوں سے، لمٹوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، تو پھر اس کی گود کیسے ہو سکتی ہے؟ گود تبھی ہو سکتی ہے کہ جب اس کو مجسم مانا جائے، جسم والا مانا جائے، اور جب کہ عقیدہ ہے کہ وہ جسم سے ہی پاک ہے تو پھر اس کی گود کہاں سے؟ اور پھر یہ گود میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے چاہیے تھے۔ اب یہ ایک پہلا خواب دیکھا انہوں نے تو ان کو تھوڑا سا احساس ہوا بچپن میں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوں، بہت پسندیدہ ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ بڑے ہوئے تو حاجی امداد اللہ صاحب اس وقت کے صوفی بزرگ تھے، ان سے مرید ہوئے جب، تو حاجی امداد اللہ صاحب نے ان کو ایک وظیفہ دیا کہ یہ وظیفہ کیا کرو، اس سے بڑی برکتیں ملیں گی، بڑے فضائل ہوں گے، بڑی ترقی ہوں گی۔ تو وہ وظیفہ پڑھتے تو ان کی کیفیت ہوئی، بڑا لمبا چوڑا وہ مضمون ہے، میں زبانی سنا دیتا ہوں اور اسکین پیج آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کو دیکھنا ہو اصل کتاب بعد میں دیکھ سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 258 سے لے کر 259 تک ایک پورا لمبا چوڑا واقعہ لکھا گیا ہے کہ وہ جب تسبیح پڑھتے تھے تو ان کو بہت اپنے جسم پر بوجھ محسوس ہوتا تھا، وزن محسوس ہوتا تھا۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس گئے اور شکایت کی اور کہا کہ حضرت جب بھی میں تسبیح پڑھتا ہوں، جو آپ نے تسبیح بتائی ہے، وہ تسبیح کی وجہ سے مجھ پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے منو ٹنو بوجھ مجھ پر لاد دیا، بڑا وزن محسوس ہوتا ہے، جیسے اس وزن کے نیچے میں دبا جا رہا ہوں۔ تو پیر صاحب مسکرار کہا کہ مبارک ہو، یہ وہی بوجھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی تم سے وہ کام لیں گا ان قریب جو نبیوں سے لیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ میں آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں تاکہ باتیں ذہن میں اترے۔ مطلب ان پہ ایک خبط سوار ہو گیا اس وقت سے کہ آج نہیں تو کل جبریل آ کے کہیں گے کہ آپ بھی نبی ہیں۔ لیکن ایک دشواری تھی، اور دشواری یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ 1400 سال سے پورے مسلمانوں کا یہ متفقہ اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئیں گا، اس لیے کہ قرآن عظیم میں واضح طور پر اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر ہے، خاتم النبیین ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا۔ آقا ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، لیکن لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی۔ جگہ جگہ حضور نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، کہا کہ میرے بعد اگر موسیٰ آئے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی میں لگ جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے، موسیٰ کو بھی میری پیروی کے بغیر چاہتا انا خاتم النبی، میں آخری نبی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو کس حیثیت سے آئیں گے؟ امتی کی حیثیت سے۔ امام مہدی کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، مصلی امامت پر امام مہدی کو آگے کر دیں گے۔ آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عالم ہیں، آپ نبی کی شریعت کے مطابق نماز پڑھائیے، میں اپنی شریعت کے مطابق عمل نہیں کروں گا، میں امتی کی حیثیت میں ہوں، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کروں گا۔ تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب نیا نبی، اچھا پھر وہ آئیں گے، پیدا تو نہیں ہوں گے،
آئیں گے، آسمانوں میں ہے۔ تو اب نیا نبی تو کوئی پیدا ہوگا ہی نہیں، وہ تھے بھی تو پہلے کے نبی، پرانے نبی تھے، صرف زمانے میں دوبارہ ان کی آنے کی تجدید ہو رہی ہے۔ تو مولوی صاحب کو یہ سب چیزیں معلوم تھی، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن میں بھی حضور کو آخری نبی کہا گیا، حدیثوں میں بھی، یار اگر میں نے کہا میں نبی ہوں تو بہت جوتے پڑیں گے۔ تو لوگوں کو ذہن بنانے کے لیے اور خاتم النبیین کا مفہوم بدلنے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، اس وقت میرے سامنے پوری کل ہے کیبل، اس کا نام تھا تحذر الناس۔ یہ بس اس چھوٹی سی کتاب نے بہت بڑا فتنہ برپا کیا، اور یہ نتیجہ ہوا کہ دیوبندی ایک الگ گروہ ہو گئے، ہم اہل سنت کا۔ یہ اتنی سی کتاب نے قوم نے اتنا بڑا اختلاف پیدا کیا، اتنا بڑا فتنہ۔ انہوں نے تحذر الناس نامی کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے خاتم النبیین کا ایک نیا معنی بیان کیا۔ اور وہ کیا بیان کیا؟ بڑے دشوار عبارتیں ہیں، لیکن میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے۔ یعنی دشوار مطلب عوام کے اعتبار سے، کہ اردو تھوڑی ایسی ہے کہ عوام نہیں سمجھ پاتی ہے۔ صفحہ 22، صفحہ 43 ایسے کئی صفحوں پر انہوں نے مختلف عبارات لکھی، جس میں مفہوم یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس معنی کے اعتبار سے ہیں، اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ میں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں، پہلے بار سے پڑھ لو۔ یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا، کیونکہ فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فقط اس معنی کر نہیں کہ آپ سب سے پچھلے زمانے کے نبی ہے جیسے کہ عوام کا خیال ہے، بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہیں ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رتبی نبی تھے۔ یعنی کہہ رہے کہ رسول اللہ زمانے کے اعتبار سے آخری نبی نہیں ہے جیسے عوام سمجھتی ہے۔ عوام کیا سمجھتی ہے؟ حضور سب سے آخر میں آئے، زمانے میں سب سے آخری زمانہ ہے، اس لیے حضور خاتم النبی ہے۔ یہ عوام کا خیال غلط ہے، بلکہ حضور کس اعتبار سے خاتم النبیین ہیں کہ جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، اس مقام کے آپ نبی ہیں کہ وہ مقام اب کسی نبی کو نہیں ملیں گے۔ آپ رتبے کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے خاتم ہے۔ حضور کے بعد اب اگر کوئی نبی آئے تو نبی ہو سکتا ہے، لیکن رسول کے رتبے کا نبی نہیں ہوگا، رسول کے برابر کا نبی نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر نبی نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے خاتم النبیین کا مفہوم ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا خاتم النبیین ہونا زمانے کے اعتبار سے نہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اسٹیج پر حضرت مولانا پہلے آئے کہ میں آیا؟ بولیے، حضرت پہلے۔ حضرت کیا ہوئے؟ اول۔ میں بعد میں آیا تو میں کیا ہوا؟ آخر۔ اب میرے بعد کوئی نہیں آیا تو میں اسٹیج پر مسند پر آنے والوں میں آخر ہوں، خاتم ہوں۔ اب میرے بعد کوئی نہیں، تو زمانے کے اعتبار سے میں خاتم ہوا۔ تو قاسم نانوتوی کہتے نہیں، فاروق رضوی صاحب خاتم اس معنی میں تھوڑی ہے کہ آخر میں آئے۔ فاروق صاحب اتنے بڑے عالم ہیں کہ اس لیول کا کوئی عالم ہے نہیں۔ فاروق صاحب کے بعد بھی کچھ عالم آئیں گے، لیکن فاروق رضوی کے برابر عالم نہیں ہو، تو اس سے خاتمے پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ حالانکہ رسول اللہ زمانے کے اعتبار سے ہی خاتم النبیین ہے، رتبے کے اعتبار سے بھی ہے، زمانے کی بھی اعتبار سے۔ تو یہ ذہن اور یہ راستہ کیوں بنایا؟ تاکہ کل اگر میں اعلان کر دوں کہ میں نبی ہوں تو لوگ مجھے نبی مان لیں اور کہیں کہ ہاں خاتم النبیین ہونا اس معنی میں ہے کہ حضور رتبے کے اعتبار سے خاتم النبیین ہے، حضور کے برابر کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ نبی ہے لیکن حضور سے چھوٹے درجے کے نبی، مقام میں کم ہے رسول اللہ سے۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے یہ تحذر الناس کیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے ان کو بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ پیر صاحب نے بتا دیا تھا کہ نبیوں والا کام دیا جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ بولتے ہیں نا کہ آدمی کسی اور کے لیے انتظام کرتا ہے، بازی کوئی اور مار لے جاتا ہے۔ یہ ابھی اپنے لیے تیاری کر رہے تھے، ماحول سازگار کر رہے تھے، لوگوں کا ذہن اس کتاب کے ذریعے بنانے کا مقصد تھا کہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے گرداسپور، وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں نبی ہوں۔ تو سارے دیوبندیوں میں ہلچل مچ گئی، کہا تو کیسے نبی ہے؟ کہا آپ ہی کے مولانا نے تو لکھا کہ حضور کے برابر کا نبی نہیں آئے گا، حضور کے زمانے کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ اگر بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے یا نبی مانا جائے تو حضور کی تب بھی خاتمیت میں فرق نہیں آتا۔ حضور اپنی جگہ خاتم النبیین ہے۔ پیدا ہو سکتا کیا ہے، آ کیا سکتا ہے؟ لیجئے میں تو آ ہی گیا ہوں، اب میں نبی ہوں۔ اب بازی تو کوئی اور لے گیا تھا تو بڑی
बेचैनी हो गई इंसाफ को। कुल मिला के नतीजा ये हुआ कि मजबूर होकर उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी को अब काफिर कहना शुरू कर दिया और फिर खुद ही ये मुनाजरे के चैलेंज करने लगे उसको कि तू नबी है, चल हमसे मुनाजरा कर, साबित कर तू कैसे नबी है। तो एक मुनाजरे की मैं रुदाद आपको सुनाता हूँ। इन्हीं की जमात के एक मौलवी साहब अभी मरे, 2023 में ही मर कर कब्र में गए और अब तक तो मिट्टी में मिल चुके होंगे। इन्हीं की बोली है भाई, शक्ल देख लीजिए आप। ताहिर गयावी साहब बिहार के थे, ये गया करके एक इलाका है बिहार का, वहाँ के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम है ताहिर गयावी। ताहिर गयावी साहब उस मुनाजरे की रुदात सुना रहे कि गुलाम अहमद कादियानी से हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम जो मौलाना अशरफ अली थानवी के शागिर्द थे गालिबन, मौलवी अताउल्लाह बुखारी, बाजू में एक छोटी सी तस्वीर लगी है, शक्ल देख ले आप, मौलवी अताउल्लाह बुखारी। उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी से फिर मुनाजरा किया। अब जो मुनाजरा हुआ ताहिर गयावी साहब की ज़बानी सुनिए। अब देखिए दलाइल कुरान से अपनी नबूवत साबित करता है। कादा मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। अल्लाह के रसूल खुद बशारत देते हुए आए थे कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा, एक रसूल आएगा उनके बाद जिसका नाम होगा अहमद। मैं गुलाम अहमद वही रसूल। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे बेवकूफ गज़ुल लज़ी खर्दिमा, आयत में तो इस्मुहु अहमद है और तेरा नाम है गुलाम अहमद। आने वाले का नाम अहमद बताया गया, तू तो अहमद नहीं, तू तो गुलाम अहमद है। तो कादियानी साहब बोलने लगे कि देखिए हुजूर, असल नाम हमारा तो सिर्फ अहमद है, वो तो माँ बाप ने गुलाम बढ़ा दिया। मेरा प्योर खालिस नाम तो सिर्फ अहमद ही है। माँ बाप की गलती से गुलाम बढ़ गया, इसलिए उस गलती को छोड़िए, जो खालिस नाम है वो तो अहमद ही है। तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि ऐसा हादसा मेरे ही साथ हुआ है, लेकिन आपके साथ भी ऐसे ही हादसा हो गया। मेरा भी नाम सिर्फ अल्लाह था, ये तो माँ बाप ने गलती से उसके पहले अता लगा दिया तो अताउल्लाह हो गया। मैं समझ रहा था कि तन्हा मेरे ही साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि आपके साथ भी यही वाकया हो गया। आपका नाम अहमद था, गुलाम आपके माँ बाप ने बढ़ा दिया। मेरा नाम अल्लाह था, अता मेरे माँ बाप ने बढ़ा दिया। चलिए आपकी सही, मैं भी सही, चलिए आपकी सही, मैं भी सही। लेकिन सवाल पैदा होता है, जब मैं अल्लाह हूँ तो नबी तो मैंने बनाया नहीं आपको, नबी बने कैसे? तू मामला तो फिर फंसे का होता रह गया। तो कादियानी अहमकुन्नास, खुद बहुत बड़े अहमकुन्नास है और कादियानी को कह रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए कैसा बेवकूफाना मुनाजरा हो रहा है। ये इल्म मुज़ीर है, नफा बख्श इल्म होता तो दांत खट्टे हो जाते गुलाम अहमद कादियानी की। ये छिचोरा मुनाजरा हो रहा है, ये बचकाना मुनाजरा हो रहा है, क्योंकि इल्म है ही नहीं, इल्म नाफी ही नहीं है, तो कहाँ से मुनाजरा ढंग से करेंगे। अताउल्लाह बुखारी ने उससे कहा तो रसूल है, इसकी दलील क्या है? सबसे पहले तो यही कुफ्र है कि नबी होने के लिए किसी से दलील पूछी। हवाला भी दे दो, इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह 900 हिजरी के इमाम है, उनकी किताब है अल खैरातुल एहसान, सफ़ा नंबर 103 पे फरमाते हैं कि अगर रसूलुल्लाह के बाद कोई ऐसा शख्स आए जो नबी होने का दावा करे और कोई कहे तू नबी है, दलील क्या है, उससे दलील मांगे, वो दलील मांगने वाला काफिर हो गया। क्यों काफिर हो गया? हुजूर के आखिरी नबी होने पर हमारा ऐसा यकीन है कि जैसे ये रात है, आपको यकीन है या नहीं? इससे करोड़ों दर्जे ज्यादा ये यकीन है कि हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आए। जिस तरह ये यकीन है कि आज सुबह गुजरी, सुबह गुजर चुकी, सुबह सूरज को हमने अपनी आंखों से देखा और अब ये रात है, आसमान में तारे नजर आ रहे हैं, हम तारों को देख रहे हैं, रात में मैं और आप बैठे हैं, जलसा चल रहा है, मैं खिताब कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। जैसे इस वाक़े पर, इस बात पर आपको यकीन है कि हम होश व हवास में सब मंजर देख रहे हैं, इससे करोड़ों दर्जे ज़्यादा इस बात पर यकीन है कि रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। कोई अगर आ जाए और कहे मैं नबी हूँ, वो चांद के टुकड़े भी करके दिखा दे, सूरज को पलटा कर भी दिखा दे, हम उसको नबी नहीं मानेंगे। यह होता है अकीदा। क्योंकि हो सकता है कि वो जो चांद के टुकड़े करे, हमारी आंखों को नजरबंद कर दिया, फरेब हो, जादू हो,
शोबे बाजी हो, शोबदेबाजी हो, सिफली इल्म हो, गंदा इल्म हो, सूरज को पलटा दे, किसी की औकात नहीं मगर हमारी आंखें धोखा खा जाए। हम हुजूर के खातमुन नबीन होने पर ऐसा यकीन रखते हैं कि चांद के टुकड़े होते हुए भी देखे तो हम नहीं मानेंगे। यही तो यकीन है कि जब दज्जाल आएगा कहेगा मैं खुदा हूँ, ये जन्नत है, ये दोज़ख है, हम कहेंगे तू झूठा है, हमारे नबी ने पहले ही बता दिया, हम तुझे नहीं मानेंगे खुदा। मगर कैसा कमजोर ईमान है, तेरी दलील क्या है नबी होने की? वो कहता कुरान में मेरी दलील। उसने कुरान की आयत पढ़ी, पारा नंबर तो इन्होंने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। 28वां पारा था जिसकी आयत पढ़ी थी, गुलाब अहमद कादियानी बकौल के, सूरह अस-सफ आयत नंबर 6। उसने कहा मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ये आयत का ताल्लुक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह हज़रत ईसा का जुमला कुरान में बयान करा। ईसा ने कहा, ऐ मेरी कौम, ऐ लोगों, मैं उस रसूल की बशारत देता हूँ कि जिसका नाम अहमद हो, जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएगा, मिन बादी, मेरे बाद आएगा, और उसका नाम क्या होगा? इस्मुहु अहमद। ये अहमद कौन है? बोलिए, अरे बोलिए भाई, मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ कि बेदारी महसूस हो।